الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی آخری جو آیتیں ہیں یہ اللہ کے فضل سے جو تلاوت کی ہیں، ان آیات کے بارے میں بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کامیابی کا ذکر کیا ہے، ایک تو وہ کامیابی ہے دنیا کی، ایک ہے کامیابی آخرت کی۔ وہ آخرت کی کامیابی کا اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے اللہ کے سامنے جائیں گے، ان کو جنت کا ٹکٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا کے ان کو کہا جائے گا اور جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ ہماری قسمت میں بھی کرے، ہمارے ماں باپ کی قسمت میں بھی کرے۔ جس قدر اہل ایمان اور توحید دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو بھی معاف کر کے جنت فردوس۔ یہ لوگ کون لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جن کو جنت کی ٹکٹ دی جائے گی، اسی کا تھوڑا سا ذکر مفسرین کہتے ہیں ان آیتوں میں اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے۔ اور سب سے پہلی اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ۔ کامیاب وہ ہونا ہے، یاد رکھنا ہے، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لینا، اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا۔ ایک انسان دنیا میں کس قدر مال و دولت خرچ کرنے والا ہو، کتنے نیکی کے کام کرنے والا ہو، لیکن اگر اس نے اپنا تزکیہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کیا، ساری دنیا میں بڑے لوگوں کے لیے رفائی کام کرے، لوگوں کے لیے رفائی ہسپتال بنائے، لوگوں کے چندے لگائے، لوگوں کے کام آئے، بہت کچھ کرے، یتیموں کی شادی کرے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اگر یاد رکھے وہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کرتا، تزکیہ نہیں کرتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کون ہو۔ یہ روزے دار کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ اپنا کر لیا۔ تزکیہ کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا۔ روزے دار جو ہوتا ہے یہ اس کے کتنے تزکیے ہوتے ہیں، اس کا ایک تزکیہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ مثال کے طور پہ روزے دار جب روزے رکھتا ہے تو اللہ کے فضل سے پہلی بات یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں نا، لڑائی جھگڑا، لوگوں سے بحث مباحثہ کرنا، ادھر ادھر فضول کام، اللہ ان باتوں سے اس کو بچا لیتا ہے کہ بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا، آپ کی مہربانی، یہ کیا فضول باتیں تم کرتے ہو، اللہ تزکیہ کر دیتا۔ پھر دوسرا تزکیہ ہوتا ہے انسان کا جو جنسی آوارگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچاتا ہے۔ بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی محلے کی کارنر کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگ
ادھر ادھر دیکھنے والے لوگ جب ماہ رمضان آتا ہے تو کہتا ہے نہیں یار روزہ رکھا ہوا ہے، شرم آتی ہے کھڑے ہو کے۔ یہ کیا ہے؟ جنسی آوارگی جو ہے۔ اور کئی لوگ پہلے فلمیں دیکھتے تھے، روزوں میں کہتے ہیں یہ نہیں یار فلم نہیں دیکھنی یار۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جنسی معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی روزے دار کا ایک تزکیہ فرما دیتا ہے۔ ایک تزکیہ ہوتا ہے سستی سے پاک ہو جانا۔ عام طور پہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے لوگ جمعہ پڑھنے لیٹ آتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں وہ سستی جو ہوتی ہے ختم ہو کے بندہ بھج کے پہلے مسجد آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کرم ہے روزے دار کے اوپر۔ نیکی کے کام کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ نیکی کے کاموں کے اندر ایک قسم کا تزکیہ اور تیزی پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے کر دیتا۔ پھر روزے دار کا ایک اور تزکیہ بھی اللہ کی شریعت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک ہے لغو، ایک ہے رفث۔ فضول قسم کے کام، فضول قسم کی حرکت وہ کرنا، اور اسی قسم سے ایسے کام کرنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، وہ غیر عورتیں ہیں اللہ نے منع کیا وغیرہ وغیرہ۔ اگر روزے دار سے یہ غلطی ہو جائے پھر وہ لغو اور فضول کام کرے، اور اسی طریقے سے وہ ادھر ادھر بازار کے اندر ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے یہ تزکیہ کیا ہے، روزے دار اور جاؤ۔ ہر بندہ گھر کے اندر رہنے والا، چھوٹا بڑا بچہ جو عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، وہ غلام آزاد تمام جو ہیں وہ اپنے روزے دار جو ہے وہ فطرانہ ادا کر دے۔ اللہ روزے کے دوران جو غلطیاں کی تھی ساری معاف کر دے گا۔ کتنی غلطیاں انسان کر جاتے ہیں بازاروں میں، ادھر ادھر آپس میں گفتگو کے اندر کوئی اور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فطرانہ دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تومۃ للمساکین، جو مسکین ماڑے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کھانے پینے کا سامان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا عجیب کام ہے۔ غلطی کسی نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پیسے لے کے مال دولت لے کے غریبوں کو دے دیا، اور جاؤ غریبوں تم کھاؤ، ان کے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کی عجیب بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کی کیا بات ہے۔ یہ صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے یہ یاد رکھیں، یہ پرانے حساب کے مطابق 2 سیر 4 چٹانک، اور نویں حساب کے مطابق 2 کلو 100 گرام ہر بندے کی طرف سے، ہر بچے کی طرف سے، بڈھے کی طرف سے روزہ رکھا ہے چاہے نہیں رکھا۔ 2 کلو 100 گرام گندم، اگر نہیں تو جو، اگر نہیں تو کھجور، اگر نہیں تو میوے، کشمش جسے کہتے ہیں میوے، یہ اگر نہیں تو پنیر۔ ان 5 چیزوں میں سے جو چاہے وہ 2.25 سیر یا 2 کلو 100 گرام کی قیمت جو کسی غریب کو دے، مسکین کو دے دے۔ یہ بات یاد رکھنا یہ جو پیسے ہیں یہ مساجد کو نہیں لگتے، یہ دھیان سے سن لیں، یہ مساجد کو نہیں لگتے، یہ مسکینوں کا حصہ ہے، ہسپتالوں کو نہیں لگتے، یہ مسکینوں کا حصہ ہے، رفائی اداروں کو نہیں لگتے، یہ مسکینوں کا حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کینسر ہسپتال ہے، فلانا ہسپتال ہے، فلاں، رب کی قسم انہیں نہیں لگتے، یہ غریبوں مسکینوں کا حصہ ہے، یہ ان کو دو۔ جس نے وہ نیکی کا کام کرنا ہے وہ کرے، لیکن یہ جو ہے یہ تومۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے ہے۔ مسکین کا مطلب ہوتا ہے ایسا بندہ جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، پوری نہیں پڑتی، کام ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، پوری پڑتی نہیں۔ اس آدمی کو تم وہ نا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ انسان ادا کر دے، آج کر دے، 2-4 دن پہلے کر دے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ صدقہ فطر جو تھا نا یہ اکٹھا کرایا کرتے تھے، اس علاقے سے لاؤ، اس علاقے سے لے کے سارا مسجد نبوی کے اندر رکھتے، جب اکٹھا ہو جتنے بھی دن لگتے، بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر مسکینوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک قد افلح من تزکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تزکیہ اور ایک پاکی روزے دار کو دیتے تاکہ غلطیاں تیری ہیں، جاؤ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 2.25 سر کے حساب سے چھوٹا بڑا، یا 2 کلو 100 گرام کے لحاظ سے، یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دے دے۔ یہاں ایک کرنے والی بات ہے، ہمارے شہر میں یہ بڑی نہ بات چل رہی، پتہ ہے کہ بندہ چول بھی کھاتا ہے، بندہ برگر بھی کھاتا ہے، بندہ شوارمے بھی کھاتا ہے، بندہ رلوا میں، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، رب کی قسم یہ غلط ہے۔ ایک امیر آدمی کروڑوں اربوں خربوں پتی بھی اگر وہ چاہے وہ گندم کا بھی دے سکتا ہے، جو کا بھی دے سکتا ہے، 2 چیزوں کو آپس میں ملانا نہیں۔ اور کوئی بندہ یہ نہ کہے ہم گھر میں چول بھی کھاتے ہیں، ہم گھر میں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم گھر میں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم گھر میں وہ نہ، ان 5 چیزوں میں سے جو بھی دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قبول کر لے گا۔ ملانی نہیں 2 چیزیں، یہ نہیں کہنا کہ ہم یہ بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں۔ اور خاص کر کے چاول کے بارے میں یہ آپ کو بتا دیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چاول، یاد رکھنا چاول ایک ایسی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دیکھے بھی نہیں کبھی چاول۔ یہ دھیان سے سن لیں میری بات، چاول کھانا تو دور کی بات ہے، کبھی محمد الرسول اللہ نے چاول دیکھے بھی نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا نا، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور 2.25 سال، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور، جب ان کا دور آیا تو اس وقت جب یہ قادسیہ کے میدان میں ایرانیوں کو شکست ہوئی، ان کا وہ بڑا پہلوان رستم مارا گیا، قتل ہو گیا، مسلمان فتح کر کے علاقہ جب یہ فتح ہو گیا تو یہاں جب علاقے میں ایک جگہ مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ بوریوں کے اندر کیا پڑا ہوا ہے، تو وہ بوریوں کے اندر مونجی تھی، مونجی یا چاولوں والی، یہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے دیکھے تھے۔ اچھا یہ کیا ہے، یہ کوئی کھانے والی چیز ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ کہنا کہ چاول کا نہیں، حدیث کے اندر وہ صرف وہ چیزیں آتی ہیں، طعام، گندم، جو، کھجور، پنیر اور کشمش کہتے ہیں میوے کو، ان میں سے کوئی چیز بھی 2 کلو 100 گرام کے حساب سے اس کی مرضی ہے، زیادہ دے تھوڑی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے۔ پاک صاف گناہوں سے ہو گیا، پھر ایک گناہوں سے پاک ہونا ایک اور بھی ہے کہ جب عید کا دن آئے، اللہ خیر کے ساتھ عید کے دن لائے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ عید کے دن لائے۔ یہ عید کے دن پھر کیا کرے کہ تمام مسلمان جو ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، بچے ہیں عورتیں ہیں مرد، ان کو چاہیے کہ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہننا کوئی شرط نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، نئے کپڑے پہننا شرط نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اچھے پہنے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک چادر رکھی ہوئی تھی بڑی ساری، یہ چادر سرخ رنگ کی چادر تھی اور اس میں ڈوریاں تھیں، لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کپڑے پہننے کے بعد یہ چادر اپنے اوپر لیتے تھے، اوپر لے کے محمد الرسول اللہ وہ آپ آتے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ ویسے کبھی سوچیں آنکھ بند کر کے کہ سرخ رنگ کی ڈوری والی چادر محمد الرسول اللہ کے چہرے اقدس کے اوپر کیسی لگتی ہوگی، کیا پھبتی ہوگی وہ چادر محمد الرسول اللہ، سرخ رنگ، اس کائنات میں سب سے حسین اور خوبصورت دنا اور وجاہت والا بندہ، اور لال رنگ کی اوپر چادر رکھی ہوئی ہے، کیا محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر فاروق ایک دن مدینہ کے اندر جا رہے تھے کہ وہاں دیکھا ایک بندہ کپڑے بیچ رہا ہے، چادریں،
تو مدینے کے اندر عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ حضرت عمر نے اس کو روکا، فرمایا ٹھہر جا۔ کپڑا دیکھا تو اس کے بعد چادر ایک بڑی پسند آئی۔ کہنے لگے میرا دل کرتا ہے اتنی اچھی چادر ہے نا، کاش یہ چادر محمد رسول اللہ آپ پہنیں، آپ اس کا کپڑا بنائیں۔ اس کو لے کے حضرت عمر فاروق بندے کو، اس بندے کو لیا، پکڑا، محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ میں نے چادر پسند کی ہے، یہ کپڑا پسند کیا ہے، آپ نا یہ کپڑا جو ہے نا یہ پہنے آپ۔ میرا دل کرتا ہے یہ دیکھے اتنا خوبصورت، نرم، سافٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاؤ۔ جب کپڑا دیکھا تو آپ نے فرمایا عمر خیال نہیں کیتا، او یہ ریشم ہے عمر، یہ ریشم ہے۔ یاد رکھو جو دنیا کے اندر مسلمان ریشم اگر پہن لے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے کوئی خیر نہیں اللہ کے ساتھ۔ عمر یہ وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کتنا بھی خوشی کا موقع ہو، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی موقع خوشی کا ہو، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید کے دن نہانے کے بعد، صاف ستھرے کپڑے پہننے کے بعد، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تاک کھجوریں کھاتے تھے۔ 1، 3، 5، 7 اس کو کہتے ہیں تاک، کلی جسے کہتے ہیں نا کلی، اتنی کھجوریں محمد رسول اللہ کے وہ کھاتے تھے۔ آپ کی مرضی ہے 1 کھا لیں، آپ کی مرضی ہے 3 کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں۔ اور اگر کسی آدمی کو فرض کرے بیمار ہے، اس کو چاہیے کہ میٹھا اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تھوڑا سا کھجور کا نا ایک ٹکڑا کاٹ کے نا اپنی زبان کو میٹھا کر لے اور سنت پہ عمل کر لے، تھوڑا سا زبان کو لگا لے، محمد الرسول اللہ کی سنت پوری ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کانا یاکلہن وطرن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلی کے لحاظ سے ان کو کھایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور چیز نبی علیہ السلام نے جس کی طرف توجہ دلائی کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوشبو لگا کے آئے، خوشبو، یہ خوشبو جب لگا لے، اس کے بعد مسلمان کو چاہیے کہ یہ عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں 18 عیدیں آئی ہیں، 18 یاد رکھیں، 18 عیدیں۔ نبی علیہ السلام نے ان میں سے 2 عیدیں جو تھیں نا، ایک میں آپ گئے ہوئے تھے حج کرنے، اور ایک میں نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا تو باقی 16 عیدیں، 16 کی 16 عیدیں محمد الرسول اللہ نے عیدگاہ پڑھی ہیں، اپنی مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں پڑھی محمد الرسول اللہ نے۔ یہ دیکھیں ہمارے یہاں مولوی پتہ کیا اندر نے، فٹافٹ مسیتیں اندر لینا سیدھیا کرو، مسیتیں اتنے بجے، اور بس چندہ اکٹھا کر کے اپنی جیب میں ڈالنا، لوگوں کا بیڑا غرق کر جائے۔ عید کی نماز جو ہے یہ یاد رکھنا، یہ مسلمان کو کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے، کوئی بارش ہو گئی ہے، کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، تو پھر وہ کسی جگہ جا سکتے ہیں کسی محفوظ مقام کے اوپر یا مسجد میں، ورنہ مسلمان جو ہے یہ عید کی نماز جو ہے یہ کھلے میدان میں پڑھے۔ ایک حدیث میں بڑی عجیب بات آتی ہے، میں صحیح بات ہے جب بھی پڑھتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں صحابہ نبی پاک سے کتنا پیار کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے گھر سے لے کے جو عیدگاہ تھی، صحابی کہتا ہے میں نے حساب لگایا یہ کتنی دور ہے، اس نے اپنے بازو کا نا یہ کونی سے لے کے جو مٹھی بند کریں اس کو کہتے ہیں 1 ذراع۔ اللہم صلی علی محمد، کیا بات ہے صحابہ کی، کہتے ہیں میں نے اپنی کونی کے ساتھ نا یہ رکھ کے نا میں نے ماپا کہ یہ کتنے، اس کو کہتے ہیں ذراع، یہ کتنے ذراع دور ہے، کہتے ہیں میں نے ماپ لیا، یہ نبی علیہ السلام کے گھر سے لے کے عیدگاہ جو تھی نا 1000 ذراع تھی، اس کا مطلب ہے 1500 فٹ دور تھی محمد الرسول اللہ، آج کل کے حساب سے 1500 فٹ دور تھی۔
नबी अलैहिस्सलाम। और कैसी अजीब गल है कि मस्जिद नबवी के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक भी ईद की नमाज नहीं पढ़ाई। कैसी अजीब बात है। हमारा जो दिल करता है लोग करते जाते हैं। फिर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकलते आप अल्लाह का ज़िक्र करते निकलते। और इस आयत के अंदर भी अल्लाह ने ये बात की है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही। अपने आप को पाक साफ करने के बाद इसको चाहिए कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह के आगे झुकने के लिए जब जाए अल्लाह का ज़िक्र करता जाए। अल्लाह का ज़िक्र जो है ये तकबीरात जो है ना ये पढ़ता जाए। तकबीरात आप पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना वो यही तकबीर पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नबी अलैहिस्सलाम जब ये जाते थे ना, हदीस में आता है अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं ईद के दिन पूरे मदीने के अंदर एक आवाज़ गूंजती थी, वो जिधर ध्यान करते आवाज़ यही आती थी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़े भी पढ़ रहे हैं, सारे अल्लाह का ज़िक्र ये तकबीरात पढ़ते जो है ना ये जा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात कही, फरमाया हदीस के अल्फाज हैं, अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुखरिजा। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया, हुक्म कि तुम औरतों को भी ले के आओ। औरत जिसने नमाज पढ़नी है, जिसने नहीं पढ़नी, परेशानी के दिन है, बीमारी के दिन है, वो दिन है, नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी, लेकिन ईदगाह ज़रूर आए। ईदगाह आए, नमाज ना पढ़े, बाद में खुतबा सुने और उसके बाद दुआ के अंदर वो शरीक हो, लेकिन उसको आना ज़रूर चाहिए। हदीस के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी बात कही कि वो औरतें जब आएँ फ़युकब्बिरन बितकबीरिहिम, औरतें जब आएँ तो ये आके क्या करें, ये भी तकबीरात अपने मुंह के अंदर पढ़ें, ऊंची ना पढ़ें। ईदगाह में आके एक बड़ी गलती होती है इंसान से, पता है क्या, एवं एक दूसरे से पूछते हैं वो कपड़ा बड़ा वधिया कितों ले आई। औरतें एक दूसरे से पूछती हैं, इस किस्म की गुफ्तगू होती है। अल्लाह से डरना चाहिए, बस बैठ के आराम से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को घर से वज़ू करके आए। नहीं, रास्ते में अगर टूट गया नहीं तो आके पहले वज़ू करे, वज़ू करने के बाद उसको चाहिए कि वो सफ़ों में बैठ जाए। मैंने आपको बात सुनाई थी, 10-12 साल हो गए, एक बंदा कहने लगा ईद के बाद आप साहब तुहाडी भरजाई ना बड़ा मेकअप करके गई सी, राह च वज़ू टुट गया, फिर उसने कहा मैं नहीं वज़ू करना, इन्ना पैसे लगे ने वज़ू दे उत्ते और कि ना मेकअप दे उत्ते, तो मेकअप ख़राब हो जाएगा। उसने बगैर वज़ू दे नमाज पढ़ ली। याद रखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है, जिस इंसान को पता हो कि उसका वज़ू टूट गया है या वज़ू नहीं और फिर भी वो नमाज उसमें पढ़ता है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उसको कब्र का अज़ाब होगा, इसके बदले में कब्र का अज़ाब होगा। याद रखे जो बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ता है। ये औरतें भी अपने मुंह के अंदर तकबीरें पढ़ें। और इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम छोटे बच्चों को भी लेके आते थे। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के घर में तो बच्चा ही कोई नहीं था। आपकी सबसे छोटी बेटी, 4 बेटियां थी नबी अलैहिस्सलाम की, 3 की शादी पहले ही हो गई थी मक्के में और एक की आके मदीने में हज़रत फ़ातिमा की हो गई। घर वेला हो गया सारा। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर पता क्या किया, अपने चचा हज़रत अब्बास का बेटा था अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये छोटा बच्चा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से अब्दुल्ला बिन अब्बास बुलाया, चल ईदगाह चलिए यार। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा,
انگلی پکڑی یا انگلی پکڑائی، نبی علیہ السلام بچے کو ساتھ لے کے محمد الرسول اللہ، اور کیا قسمت والا بچہ تھا اور جس نے انگلی پکڑی محمد الرسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آئیں اور بچوں کو کہیں پتر تکبیرات پڑھو، پتر تکبیرات پڑھو، پتر پڑھو تکبیر۔ یاد رکھیں کسی کو اگر تکبیر نہیں آتی تو یہ تو آتا ہے کہ نہیں اللہ اکبر، بس یہی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، بس اللہ اکبر ہی کہتا جائے۔ اگر تکبیر نہیں آتی اللہ کا نام بلند کرے۔ یہ تکبیر جو پڑھتے ہیں نا ہم، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بات کہی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ لوگوں تکبیریں پڑھو، اوے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ کا نام بلند کرو۔ اور لوگوں ایمانداری سے اپنے آپ کو سوچیں، اگر اللہ نہ ہدایت دیتا پتہ نہیں ہم نے ہندو ہونا تھا، پتہ نہیں عیسائی ہونا تھا، سکھ ہونا تھا، کافر ہونا تھا، کون۔ یا اللہ تو بڑا ہے، تو نے مہربانی کی ہمارے اوپر، اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ یا اللہ بغیر مانگے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، بغیر مانگے تو نے ہدایت دی، بغیر مانگے قرآن دیا، اور بغیر مانگے محمد الرسول اللہ دے دیا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ کی تکبیرات بلند کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہماری چند نسلیں اوپر دیکھیں نا، 8-10 نسلیں اوپر سارے ہندو ہی نکلنے ہیں، ہندو نکلنے ہیں، عیسائی نکلنے ہیں، یہودی نکلنے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہدایت دی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ لوگوں تکبیرات بلند کرو، اپنے بچوں کو بھی کہو، اور پتر پاڑو اللہ اکبر، اور پاڑو 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 پاڑو۔ عورتوں کو خاص کر کے یہ بات کہی کہ عورتیں بھی تکبیرات پڑھیں، اپنے منہ کے اندر اونچی نہ پڑھیں۔ یہ عورتوں کو اس لیے لایا جاتا ہے، حدیث میں اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتوں کو لے کے آؤ، کیوں؟ اس دن اللہ کی طرف سے برکتیں نازل، برکات الیوم، اس قیامت عید کے دن اللہ کی خاص برکتیں اترتی ہیں اہل ایمان کے اوپر۔ عورتوں کو چاہیے یہ بھی اپنی جولی میں برکتیں لے کے جائیں۔ طہرت، اور اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے، یاد رکھیں یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ مزدور مزدوری کرتا ہے۔ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزدور کو ان کی مزدوری دیتا ہے، اور مزدور کی مزدوری کیا ہے؟ اور جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا، یہ مزدوری ہے ان کی۔ اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ پھر ایک اور خاص بات یہ ہے، عورتوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورت جلباب پہن کے آئے۔ جلباب کا مطلب ہے بڑی چادر، کھلی ڈلی چادر، وجود پتہ نہ لگے، کوئی وجود، منہ کے اوپر کپڑا ہو، سارے وجود کے اوپر کپڑا ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، اب اس دور میں بھی کئی لوگ ماڑے غریب تھے، اللہ کے رسول اگر کسی عورت کے پاس چادر ہی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، فرمایا لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا، وہ کسی سے ادارا کپڑا لے کے وہ چادر اوپر لے کے آئے ضرور۔ کوئی عورت نہ کہے کہ میرے پاس ہے یہ نہیں، میرا برقع کو نہیں، چادر لے کے، بڑی کھلی ڈلی چادر لے کے اس کو چاہیے کہ وہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد جب یہ تکبیرات پڑھتا ہوا آ جائے، پھر اللہ نے بات کہی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اس کے بعد پھر وہ عید کی نماز پڑھیں۔ یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھ لیں،
اصلی اور نقلی اور جعلی عید اور اصلی عید میں فرق یہ ہے کہ اصلی عید کے اندر نماز ہوتی ہے، جو جعلی عیدیں ہوتی ہیں نا ان میں نماز نہیں ہوتی. وہ فلانی عید فلانی عید فلانی عید فلانی. نماز کتنے بجے ہے بھائی؟ کتنے بجے نماز کو نہیں جی اونجی چنڈیاں لانیاں نے، جلوس کڈنے نے، لوگوں نے سڑکاں پھرنا ہے، واہ واہ ٹھاٹا کرنا ہے. یہ عید نہیں، یہ جعلی عید ہے. اصلی عید کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر مومن اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز جب پڑھانے آتے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال یہ نبی علیہ السلام کے آگے آگے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام پیچھے. بلال کے ہاتھ میں برچی ہوتی تھی، یہ برچی لے کے آگے کے چلتے تھے، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. اور جب نبی علیہ السلام جس جگہ آپ نے نماز پڑھانی ہوتی، سترے کے طور پہ اس برچی کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا، یہ بطور سترہ کے آگے سے اگر کوئی گزرے تو نقصان نہ ہو. عید کی نماز جو ہے یہ سادہ سی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اذان نہیں ہوتی. اذان صرف فرض نماز کے لیے ہوتی ہے، اور کسی قسم کی تکبیر بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی. نہ اقامت ہوتی ہے اور نہ کسی قسم کی آواز ہوتی ہے. آواز کا مطلب کیا؟ محدثین نے آواز کا مطلب لکھا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو کے اندر اور جلدی کرو، اوے آئی جاؤ، اوے آ جاؤ جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے. یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے. اگر یہ کہنا ہوتا نا کہ آؤ جلدی آؤ تو اللہ یہی کہہ لیتا ہے یا الصلاح یا الفلاح. اس لیے یہ بات غلط ہے. تکبیرات وہ پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا جلدی کرو جلدی کرو. یہ جلدی آؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے یا الصلاح، اور جلدی کرو نماز کی طرف آؤ. اللہ نے اذان نہیں کہلوائی. تم پنجابی کے اندر بھی یہ بات نہ کہو. عید کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں. امام جس وقت آئے، امام کے آنے تک تکبیرات بندہ پڑھتا رہے، بیٹھے ہوئے ہی پڑھیں لوگ سارے، عورتیں بھی پڑھیں. امام آئے تکبیرات ختم، امام آ کے صف سیدھی کرائے اور 2 رکعتیں پڑھائے. پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہ اکبر کرنا، 7 تکبیریں. اور دوسری میں جب دوسری رکعت شروع ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس نے کرنا ہے. اور ہر مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری میں 5 تکبیریں، یہ زائد ہیں. اس کے بعد جب سلام پھرے تو چاہیے کہ مسلمان خطبہ سنیں. یہ محمد رسول اللہ نے یہ بھی بات کہی ہے، فرمایا جو سننا چاہتا ہے وہ بیٹھ جائے. خطبے کے بعد پھر ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں دعا. یہ دعا بڑی اہم ہوتی ہے. لوگوں عید کی نماز پڑھ کے اور دوڑیا نہ کرو. اور اصل چیز تو اب ہے جس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں سارے مسلمان. یہ کھلے میدان میں کیوں اللہ کے سامنے آتے ہیں؟ یا اللہ تیرے سامنے آ گئے ہیں. صاف ستھرے چٹے کپڑے مسلمانوں نے پہنے، اکثریت نے، یا دوسرے پہنے ہیں، سارے اللہ کے سامنے کھلے میدان میں. یا اللہ شہنشاہ کائنات تیرے فقیر بندے آ گئے، ان کو تو معاف کر دے. یا اللہ دیکھ لو کوئی مکان نہیں، کوئی کوٹھی دے اندر نہیں، کسی عمارت دے اندر نہیں، کھلے میدان میں تیرے سامنے آ گئے ہیں، خالی ہاتھ ہیں. ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. یہ بڑی دعا ضروری ہوتی ہے. ایک بندے کو بھی چاہیے کہ وہ جائے نہ، لیکن اگر کوئی ضروری کام ہے تو جا بھی سکتا ہے. عید کی نماز کے بعد صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے. جب خطبہ ہو جاتا، خطبے کے بعد آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم. او بھائی اللہ میری عبادتیں تمہاری عبادتیں، میرے روزے تمہارے روزے، میرا قرآن تمہارا قرآن، میرا قیام تمہارا قیام، اور جو بھی کیا ہے وہ دعا کرو اللہ قبول کر لے. ہوئی
اصل عید ان کی ہے، یاد رکھیں، کن کی؟ کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جاؤ سارے پچھلے گناہ معاف۔ اصل عید ان کی ہے جنہوں نے رات کو قیام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کہا دیا، اور جنہوں نے رات کو قیام اللہ کے لیے کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جاؤ پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور جنہوں نے لیلۃ القدر کو، یہ 5 راتیں 21، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو قیام کیا، اور جاؤ من قام لیلۃ البدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جنہوں نے راتیں جاگ کے اللہ کے سامنے قیام کیا، عبادت کی، اور جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اصل عید ان کی عید ہے، اصل عید ان کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کو روزے کے وقت، جس وقت روزہ کھولتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، بندہ روزہ کھولتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے روزہ کھولے ہے، جا میں نے قیامت کے دن تجھے بھی جہنم سے بچا لیا۔ اصل عید ان کی عید ہے۔ جس بندے نے روزے نہیں رکھے، قیام نہیں کیتا، سارا مہینہ سو کے گزار دیتا، نیندر ہی پوری نہیں ہوئی۔ ایسی گل ہے، نیندر سو کے دن رات، قرآن نہیں پڑھیا، ایک باری بھی قرآن مجید نہیں پڑھا۔ اور لوگو یقین مارو، میرے منہ میں لفظ ہے، ان کے لیے، ان کی ماؤں کے لیے عید کا دن رونے کا دن ہے کہ لوگوں کے بچے جنت میں چلے گئے، میرا بچہ جنت نہیں جا سکیا۔ رونے کا دن ہے اس وقت اس عورت کے لیے کہ لوگوں کے بچے جنت میں چلے گئے، وہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اور میرا بچہ ستا ہی رہا۔ اے جی اماں مینوں نیندر بڑی آئی ہے، مینوں نیندر بڑی آئی۔ افسوس ہے کہ عید کا دن اس کے لیے افسوس کا دن۔ عید کا دن جو ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، عید کے دن کسی نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سکے ٹکر پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں، غربت بھی تھی۔ کسی نے کہا علی عید کے دن سکے ٹکر کھا رہے ہو پانی کے ساتھ؟ اوے آج عید ہے۔ تو ہمارے ہاں جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، اجا چلیا تو عید کس کو سمجھتا ہے، اور تم اس کو عید کہتے ہو کہ کھانے ہو، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی چیزیں، اس کو عید کہتے ہو؟ ہم تو نہیں اس کو عید کہتے۔ یہ حضرت علی کی بات سنیں، فرمایا ہم تو عید اسے کہتے ہیں جس دن ہم کوئی گناہ نہ کریں، کہ یا اللہ عید ہو گئی، آج سارا دن کوئی گناہ ہی نہیں کیتا۔ اصل عید یہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ ایک بڑی اہم ہے کہ لوگوں جمعے تم آتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ان اعمال کو ضائع نہیں کرنا۔ خاص کر کے آپ نے دیکھا ہے عورتاں پہلے دن ہی جا کے عید دی رات نو جا کے نوجواناں منڈیاں نو اپنے ہاتھ پڑا کے تے مہندی لوا رہی ہیں، بیڑا غرق اپنے سارے روزوں کا، نمازوں کا کر لی۔ اللہ نے جو نیکی کے کام کرائے ہیں ان کو محفوظ رکھیں۔ اگلی بات یہ کرنے والی یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد شوال کا مہینہ یعنی عید کا مہینہ جب چڑھتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے، یہ شوال کے پورے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ، کتنے روزے قاری صاحب؟ 6 روزے اگر پورے مہینے کے اندر، چاہے شروع میں رکھ لے، آخر میں رکھ لے، درمیان میں سے پہلا، دوجا، تیسرا، جو دل کرتا ہے نا، اگے پیچھے کر کے دن چھوڑ کے رکھ لے، جس طریقے سے بھی 6 روزے اگر رکھ لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں یہی سمے ہے کہ صیام الدہر، اللہ کے نزدیک ہی ایسا ہو گیا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، پورے سال کے روزے ہیں۔ یاد رکھیں جو بندہ، اس لیے کوشش کرنا کہ جس وقت عید، کل عید ہے اللہ کے فضل سے،
عید کے بعد پھر وہ 6 روزے بھی کوشش کرنا، اگے پیچھے کوئی ایک رکھ لے پہ چھوڑ دیا، پھر ایک رکھ لے اور پھر ایک 6 روزے رکھو تاکہ اللہ لکھ دے وہ اے بندے جڑے نا اس نے پورے سال، یہ پورا سال جو ہے یہ 1447 ہجری سارا یہ دا لکھ دو، سارا اس نے روزے رکھے لوگوں۔ اور خاص کر کے یاد رکھنا، اللہ سے دعا کرنا، عید کے دن بھی کرنا، آج بھی کرنا، آگے پیچھے بھی کرنا، یا اللہ ہمارا دل اپنے دین کی طرف لگا کے رکھ، یا اللہ ہمیں بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ بے دینی کے کاموں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہماری یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ ان کو قبول کرے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارے ماں باپ کو معاف کرے۔ یہ مسجد ہماری اماں زہرا کے نام کی مسجد ہے، یہ بڑی نیک اور پارسا، بڑی پردے والی اور بڑی سخی عورت تھی، دعا کرو اللہ اس کو بھی معاف کرے، اللہ اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اور یہ ماہ رمضان ہم سے ناراض ہو کے نہ جائے، یا اللہ یہ ناراض ہو کے نہ جائے، یہ ماہ رمضان اس طریقے سے جائے کہ جاتی دفعہ اعلان ہو جائے اور جا بندیا تجھے بھی معاف، تجھے بھی معاف، تجھے بھی معاف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔